الحمدللہ جی، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 7واں جز جو ہے وہ اس کی تلاوت سنی ہے، تو اسی کا ایک حصہ ہے جس کو آج انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے سورہ الانعام میں سے. اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک بڑا ہی بنیادی تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ورلڈ ویو کو، ہمارے نظریے کو صحیح الائنمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے، اور جو آخرت کا گھر ہے لیکن وہ بہترین ہے ان کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تو کیا اب تم سوچو گے نہیں، غور نہیں کرو گے اس بات پر؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس پر غور کریں. اور ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں ایمفسس کریٹ کریں یا کوئی سوال پوچھیں جو کہ ایک ریٹوریکل کویسچن ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کے ساتھ انگیج کریں، آپ اس ٹائم کو لیں اس سوال پر غور و فکر کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اب غور نہیں کرو گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ آیت ہے جہاں پہ غور کرنا بنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ذرا مقابلہ تو کرو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے، اور پھر یہ دیکھو تمہاری ترجیحات میں کیا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ ایک عام جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس میں ہماری جو لائف سائیکل ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ وہ ماں باپ کی جو ہے نا پرورش میں آتا ہے، اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اسکول چلا جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اس کے بعد وہ کالج جاتا ہے، کالج کے بعد یونیورسٹی جاتا ہے، یونیورسٹی کے بعد اب وہ اپنے جاب یا کریئر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے یا کالج اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا جواب عام طور پہ وہ کہے گا کہ جی میں نے اس لیے علم سیکھنا ہے کیونکہ مجھے کیا چاہیے، نوٹ چاہیے. نوٹ کیوں چاہیے؟ کیونکہ یہ علم جو ہے اس علم سے میں جاب ملے گی تو پھر کیونکہ اس علم کے ذریعے میں ایک بڑا آدمی بن جاؤں گا. جب بڑا آدمی بن جاؤں گا تو بڑے نوٹ بھی آئیں گے، چھوٹا آدمی بنوں گا تو چھوٹے نوٹ آئیں گے. تو میں بڑے نوٹ کمانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنا کوئی بزنس کر لوں گا، مے بی اگر مجھے تھوڑی سی گٹس زیادہ ہوئے تو میں جو ہے نا بزنس فیلڈ میں چلا جاؤں گا. اور اس کے بعد کیا کروں گا؟ اس کے بعد میں پیسے جب ہوں گے تو ان پیسوں کے ساتھ میں شادی کر لوں گا، شادی کروں گا تو پھر بچے بھی ہوں گے، بچے ہوں گے تو پھر میں ان کو اسکول میں ڈالوں گا، پھر وہ بھی کالج جائیں گے، وہ بھی یونیورسٹی جائیں گے، انہوں نے بھی نوٹ چھاپنے ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے اس ریٹ ریس میں لگ جائیں گے. تو اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر ریٹ ریس ہی کہتے ہیں. جب لوگ آپس میں، انگلش کا ایک محاورہ ہے کیپنگ اپ ود دا جونزز، آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ کمپٹیشن میں لگ جاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ جو دنیا کی کمپٹیشن ہے نا یہ تمہارے ساتھ لگی رہے گی جب تک کہ تم اپنی قبروں میں نہیں اتر جاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کا پہاڑ بھی دو گے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اور کوئی بھی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے موت کے. یعنی یہ موت ہوگی تو قبر کی مٹی اس کے منہ میں پڑے گی تو وہ اس کا پیٹ بھرے گی، ادروائز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. تو یہ جو ریٹ ریس ہے نا جس میں ہم لگ جاتے ہیں، آپس میں کمپٹیشن لگا ہوا ہے. یعنی ہمیں تو کہا گیا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی آپس میں ریس لگانی ہے تو پھر اللہ کی مغفرت کے لیے ریس لگاؤ، جنت کے لیے ریس لگاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں. لیکن ہماری ریس جو ہے وہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ دنیا کے معاملات میں. تو ایک امریکن آتھر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دا پرابلم ود دا ریٹ ریس از دیٹ ایون اف یو ون یو آر اسٹل اے ریٹ. یہ ریٹ ریس ایسی ہے آپ جیت بھی جائیں گے تو پھر بھی آپ کیا ہیں؟ آپ ایک ادنا سے چوہی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں آپ، کیونکہ آپ کا کوئی ہائر گول ہی نہیں ہے، کوئی ہائر ایمبیشن ہی نہیں ہے آپ کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس آیت پر غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا بھی ختم ہو جائے گا. بہت بھی آپ کا تیر مار لیا آپ نے تو 100 سال، ورنہ یہ بھی اس میں بھی مبالغہ آرائی ہو رہی ہے، یہ بھی ایگزیجریشن ہے. 100 سال تک بھی آپ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، 100 سال تک بھی کم ہی لوگ پہنچتے ہیں. تو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس 4 دن کی زندگی کے پیچھے، اس 4 دن کی عیاشی کے پیچھے اپنی آخرت کو لات مارو گے. اور آخرت کیا ہے؟ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، انفینٹ ہے. قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو اس 4 دن کے چسکے کے پیچھے آخرت کو لات کیسے مار رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں غور کرو اور تدبر کرو اور عقل کرو کہ تم کر کیا رہے ہو اس دنیا میں، کہ تمہاری کئی پرائرٹیز جو ہیں وہ اوپر نیچے تو نہیں ہو گئی. کیا تم اس ریٹ ریس میں اتنے زیادہ انوالو تو نہیں ہو گئے کہ تم اپنا اصل مقصد بھول گئے ہو؟
تو ہمیں بھی نا آج انشاءاللہ غور کرنا ہے کہ ہم خود کس ٹریک پہ چلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ایک جگہ پہ ریٹوریکل کوشچن آتا ہے کہ پھر تم کہاں جا رہے ہو. اب یہ بھی جب سوال آتا ہے نا تو آپ کو رک جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ اچھا تو تم کہاں جا رہے ہو. وہ ذرا ڈائریکٹ سوال ہے. یہاں پہ تو کہا جانا کیا تم عقل نہیں کرتے, کیا تم سوچتے نہیں ہو, یہ ذرا جنرل ہے. لیکن ڈائریکٹلی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو پھر تم کدھر جا رہے ہو. اب انسان خود سوچے میں کہاں جا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ میں زندگی میں کہاں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں جی میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں, میں ابھی اس کے بعد گریجویٹ کروں گا, اس کے بعد جاب کروں گا, تو میں تو ادھر جا رہا ہوں. یا پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں, اگر آپ مجھ سے ویسے ریئلسٹکلی پوچھیں تو میں تو اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں. ہر آنے والا دن جو ہے مجھے میری موت سے قریب کر رہا ہے. ہر آنے والا دن مجھے قیامت کے دن سے قریب کر رہا ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ ہم سارے کے سارے ایک ایسے ایسکلیٹر کے اوپر ہیں. ایسکلیٹر سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے, وہ جن سیڑھیوں کے اوپر آپ بس کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو اوپر لے جاتی ہے. یا کسی ایئرپورٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہ بیگیج کاؤنٹر ہوتا ہے نا, جہاں پہ وہ ایک بیلٹ ہوتی ہے, بیلٹ چل رہی ہوتی ہے بس. تو اگر آپ کسی ایسکلیٹر پہ چڑھ جائیں یا کسی اس طرح کی بیلٹ پہ بیٹھ جائیں تو یہ آپ کو بس آگے ہی لے کے جاتی ہے, اس کا ریورس نہیں ہوتا. تو ہم سارے کے سارے سمجھ لیں کہ ایک ایسکلیٹر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ وہ ہماری موت کی طرف جا رہا ہے. ریورس نہیں ہے. جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. اب ہم اپنی موت سے قریب ہو سکتے ہیں, دور نہیں ہو سکتے ہر آنے والے دن میں. تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو تو بتا تو کدھر جا رہا ہے. تو پھر انسان غور و فکر کرے اور پھر جواب دے کہ یا اللہ میں تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, آنا تو میں نے تیرے پاس ہی ہے. تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آنا تو نے تیرے اللہ کے پاس ہے, تو نے آنا اپنے رب کے پاس ہے, تو پھر بتا کوئی تیاری شیاری بھی کی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں کی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے, اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتا. یعنی کہ جو اللہ سے وہی ملنا چاہے گا جس کو پتا ہے کہ الحمدللہ میں اپنی تا حد استطاعت کوشش کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, اچھے اعمال کر رہا ہوں, اللہ سے محبت کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میری کوئی ایسی نافرمانیاں نہ کروں اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اور وہی ہوگا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے. اور جو اللہ کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے وہ کیوں اللہ سے ملنا چاہے گا؟ وہ تو بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے اور مہلت دیں, اور مہلت دیں. وہ تو مرنا نہیں چاہ رہا تھا, وہ تو شاید خواہش کرتا ہوگا میری زندگی میں بھی 1000 سال اور لگ جائیں. تو یہاں پہ نا یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون, کہ کیا تم عقل نہیں کرتے کہ واقعی میں یہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں کبھی تم نے موازنہ کیا, کمپیریزن کیا. سیدنا علی جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک سانپ کی مانند ہے, ایک بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا سانپ, دیکھنے میں انتہائی خوبصورت. اگر کسی کو پتہ نہ ہو نا سانپ کے بارے میں تو دیکھنے میں تو بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ٹیکسچرز ہیں, جو کلرز ہیں, بڑے پیارے ہیں. اور اگر آپ اس کو پکڑ بھی لیں گے تو پکڑنے میں بھی وہ ٹچ میں بھی سافٹ ہے, لگتا ہے کہ چیز بھی بڑی سافٹ سی نرم سی چیز ہے. لیکن وہی سانپ آپ کو ڈس جائے گا اور آپ کی موت کا باعث بن سکتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں دنیا بھی ایسی ہے. دنیا کو اگر اپنے دور دور سے رکھو گے نا تو تمہارے ساتھ ٹھیک رہے گی, لیکن اگر تم اب دنیا کو اپنے ارد گرد لپیٹ لو گے نا تو یہی تمہاری موت کا سبب بن جائے گی اور یہی تمہیں لے ڈوبے گی. تو اس لیے دنیا کے ساتھ ایک کوشش ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ریلیشن شپ تو آپ کا ہوگا, بہرحال آپ دنیا میں آ گئے, دنیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ تو ہوگا آپ کا, لیکن بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بالکل ہی دنیا کے اندر گم ہو جائے بندہ اور اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے. وہ مسافر جو ایک سفر پہ نکلا ہوا ہے اور ایک درخت کے سائے تلے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنا سفر جاری رکھتا ہے. اب ایک مسافر جو ہے اس کو درخت کے سائے میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اب امیجن کریں ایک لمبا سفر ہے. آج کل ہم ویسے درخت کے سائے تلے تو کم رکتے ہیں, لیکن یہاں سے اگر آپ لاہور جا رہے ہیں تو بھیرا میں سٹاپ ضرور ہوگا آپ کا. تو بھیرا میں سٹاپ کیوں ہوگا, یا کلر کہار میں سٹاپ کیوں ہوگا, یا چکری میں سٹاپ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ جی آپ کہتے ہیں جی میں نے واش روم یوز کرنا تھا, پہلی بات. یا آپ کہتے ہیں جی بھوک لگی تھی, کچھ کھانے کا موڈ ہو رہا تھا, پیاس لگی تھی, چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا. یا آپ کہیں گے جی میں ایکچولی مجھے نیند بہت آ رہی تھی, رات کو میں کم سویا تھا, میں نے کہا تھوڑی دیر گاڑی میں لیٹ جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے لیے سو جاتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ سفر جاری رکھتا ہوں. تو یہ کوئی 3-4 کام ہی ہے جس کے لیے انسان رکتا ہے, ورنہ رکنے کا کوئی تک سمجھ نہیں آتی. کیونکہ آپ کی منزل بھیرا نہیں تھا, آپ کی منزل یہ بیچ والا سٹاپ نہیں تھا. آپ کی منزل کیا ہے؟ لاہور ہے. جانا آپ نے ادھر ہے, یہ تو بیچ میں ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم دنیا میں بھی بالکل ایسے ہی آئے ہو. دنیا تمہاری منزل نہیں ہے. دنیا میں صرف تمہارا تھوڑی دیر کا قیام و طعام ہے,
اس کے بعد جانا تم نے اپنے اصل گھر میں جو کہ انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس میں ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اپنے جنت کے گھر کا پتہ اپنے اس گھر سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. آپ سب کو اپنے گھر کا پتہ تو ہوگا کہ آپ کا گھر کہاں پہ ہے. آپ کو اس کے لیے گوگل میپس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ جنت نصیب کرے گا تو ہمیں جنت میں اپنے گھر کا پتہ کسی سے گوگل میپس پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا کسی راہ چلتے سے پوچھا ہاں جی وہ کدھر ہے, مطلب میرا گھر فلاں گلی نمبر, مکان نمبر, محل نمبر, وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہوگا. تو دنیا میں پھر آپ کیا لینے کے لیے آئے؟ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. آپ یہاں پہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں, نیکیاں اکٹھی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ کی بندگی کرنی ہے اور مر جانا ہے. اور مرنے کے بعد جو آپ نے یہاں کیا ہوگا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایز یو سو سو شل یو ریپ. تو کیا ملے گا آپ کو وہاں پہ؟ جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر گمان کرنے کے بارے میں, کہ ایک حدیث میں آتا نا کہ اللہ ویسا ہی ہے جیسا آپ اللہ کے بارے میں گمان کریں گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہی کرتے ہیں, چاہے ہم جتنے مرضی گناہ گار ہو جائیں اللہ ہمیں معاف کر کے الفردوس میں ڈال دے گا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک انتہا درجے کا بیوقوف انسان ہے, کیونکہ بیوقوفوں کی ڈیفینیشن میں وہ کہتے ہیں ایک بیوقوف وہ ہوتا ہے جو سیب کے بیج بوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ کل کو یہاں سے مالٹے نکلیں گے. انہوں نے کہا یہ ایک بیوقوف آدمی ہے. کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ بیوقوف وہ ہے جو شادی نہیں کرتا, کوئی رشتہ نہیں اس کا کسی کے ساتھ, لیکن امید کرتا ہے کہ اگلے سال میرے 5-6 بچے ہو جائیں گے. کہتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا بیوقوف اور جاہل ہے. اور کہتے ہیں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے دنیا میں اور جنت کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے بیج بو رہا ہے اور امید کر رہا ہے کہ جو فصل کاٹوں گا وہ الفردوس میں ہوگی. تو اللہ پہ اچھا گمان انسان تب کرتا ہے جب اس کے پلے کچھ ہو, جب اس نے کچھ کیا ہو. مثال کے طور پہ آپ میں سے جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیپر کی تیاری نہ کیا اور ٹیچر پہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ انشاءاللہ پیپر بڑا ایزی آئے گا. پیپر میں 10 چیپٹر آنے تھے, آپ کو ایک بھی نہیں آتا, اور اب ٹیچر پہ اچھا گمان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پورے نمبر آئیں گے. یہ بیوقوفی کی علامت ہے, کیونکہ اگر آپ تیاری کرتے جتنی آپ کی استطاعت ہے اپنے استطاعت کے مطابق تیاری کریں, اس کے بعد یعنی جو نا ٹیچر پہ گمان کرے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ میں نے جتنا کرنا تھا میں نے کر لیا, اب امید ہے کہ ٹیچر پیپر بھی ذرا ایزی سا دے دے گا تو نمبر شمبر آ جائیں گے. لیکن بغیر تیاری کے گمان کرنا یہ بیوقوفی ہے. تو اس لیے اپنے طور پہ کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے. اس مسافر خانے میں جب آپ آ گئے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکیاں سمیٹنی ہیں جتنی ہو سکے, جتنی آپ کا بس ہے, جتنی آپ کی استطاعت ہے, سمیٹنی آپ نے نیکیاں ہیں. بھئی رہنا تو دنیا میں ہی ہے نا, تو وہ تو کرنا پڑے گا آپ کو, رہنا آپ نے اسی دنیا میں, لیکن یہاں پہ دنیا سے محبت میں, دنیا کے اس کے اندر گم نہیں ہو جانا. سمیٹنے آپ نیکیاں ہی آئیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی عبادات کرنی ہو, چاہے وہ آپ کا حلال رزق کمانے کا ذریعہ ہو. ساری چیزوں کو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ میری جتنی بھی سٹریمز ہیں وہ گرین ہیں. مطلب میں ہر سٹریم جو ہے وہ میری پاک ہے, میں اللہ کی کسی چیز میں بھی نافرمانی نہیں کر رہا. اگر چھوٹی موٹی ہو بھی رہی ہے تو اس کے اوپر توبہ کرنا, استغفار کرنا, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اصل میں ہم دنیا میں یہ لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن کوئی ایسا بندہ کبھی سنا ہے آپ نے کہ یہاں سے لاہور کے لیے گیا ہو اور بھیرا میں جب سٹاپ کیا ہو تو سوچا ہو کہ میں یہیں پہ گھر بنا لیتا ہوں, اور بھیرا میں اپنا گھر بنا کے وہیں پہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ کہیں گے بیوقوف آدمی, جانا لاہور تھا, بیچ میں رک کے اپنا گھر بنا دیا, تعمیر کر کے ادھر ہی سیٹل ہو گیا, ادھر ہی سیٹل ہو گیا, وہیں پہ کسی سے شادی کر لی, ادھر ہی بچے ہو گئے اور زندگی گزارنا شروع ہو گیا. یہ کوئی پاگل ہی کر رہا ہوگا. جس کی منزل لاہور تھی وہ بیچ میں کہاں رکا ہوا ہے؟ تو بھائی ہماری منزل دنیا تو ہے ہی نہیں, کسی صورت میں دنیا نہیں ہے. ہماری منزل اگلا جہان ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پہ ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا اگر آپ جنت میں ہیں تو. اور اللہ معاف کرے اگر بندہ جہنم میں پہنچ گیا ہے تو ہر آنے والا دن پچھلے سے بھی بدتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے. بڑی سخت بات ہے یہ کہ ایک انسان جو ہے وہ دنیا کے چسکے کے پیچھے اپنی آخرت کو لات مارتے. ڈزنٹ میک اینی سینس. تو ہمیں کہا گیا کہ تم ایک مسافر کی طرح ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ملعون ہے, یہ دنیا جو ہے یہ کرسڈ ہے, اس دنیا کے اوپر لعنت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور جو کچھ اس میں ہے اس پہ لعنت ہوئی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا جس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں, ہم لوگ دوڑ رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ملعون ہے, لعنت ہوئی ہے اس دنیا پہ, کوئی خیر نہیں ہے اس میں.
یعنی اس دنیا میں ہر چیز کے اوپر لعنت ہوئی ہوئی ہے سوائے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے. اور جو چیز بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہے وہ بھی اس سے بری ہے، اس سے باہر نکلی ہوئی ہے، اس لعنت سے باہر ہے. اور دین کا طالب علم، دین کو سیکھنے والا اور دین کا عالم جو دین سکھا رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ہی کرسڈ ہے اس میں، یعنی اس میں خیر نہیں ہے، خیر سے ڈیوائڈ ہے. تو اگر آپ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ آپ کی زندگی سیٹ ہے، دنیا بھی سیٹ ہوگی، آخرت بھی سیٹ ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اب آپ سیٹ ہیں کیونکہ آپ کسی خیر کے ساتھ منسلک ہیں. لیکن ایک انسان بالکل ہی جو ہے نا وہ دنیا داری کر رہا ہے اور نہ وہ اللہ کے ذکر سے کنیکٹڈ ہے، نہ وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے، نہ وہ علم سیکھنے سکھانے سے کنیکٹڈ، تو پھر کیا خیر ہے اس کی زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح جانوروں کی طرح مر جائے گا، جانوروں کی طرح زندہ ہوا، جانوروں کی طرح مر گیا، تو کیا کمال کر دیا اس نے. تو یہاں پہ ہمارے لیے غور کرنے والی بات ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھیں، اب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آپ لوگ بھی تو سیکھنے سکھانے کے عمل کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ، ہم نماز تراویح کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو نماز خود ایک ذکر ہے اللہ کا. تو جو اس کے ساتھ منسلک رہے گا وہ خیر کے راستے پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی ہے یا اس سے بھی کم. اب مچھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا، مچھر کا ایک پر بھی دیکھا ہوگا آپ نے، دو پر نہیں کہے، ایک پر کا. اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت، اس دنیا جو کچھ بھی امبانی کے پاس ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، برج العرب بھی اس میں شامل ہے، برج الخلیفہ اس میں شامل ہے، لاس ویگس اس میں شامل ہے، لنڈن، نیو یارک، پیرس، جو کچھ بھی 5 اسٹار ریزورٹس ہیں، 7 اسٹار ریزورٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، سونے اور چاندی کے مائنز ہیں، اور ہیرے جواہرات ہیں، اور لیمبورگینی اور فراری کے شو رومز ہیں. یہ سب کچھ مل ملا کے اللہ کے نزدیک یہ ساری دنیا جو ہے نا اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں. دو پر ہوتے تو چلو مچھر کم از کم اڑ لیتا، ایک پر سے کیا کرے گا وہ؟ تو کہا مچھر کے ایک پر برابر بھی نہیں ہے. اور اگر پر برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی بھی نہ دیتا. لیکن کافروں کو پانی کے علاوہ بھی بہت کچھ مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. جس کو ہم بھاگ رہے ہیں نا، جس کے پیچھے ہم دیوانے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مچھر کا پر بھی نہیں. اب حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. آپ اگر ایک بندہ ہے یہاں باہر بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پہ، آپ یہاں پہ اس مارکی کے اندر بفے کھا رہے تھے، بفے افطار آپ کا ہو رہا تھا یہاں پہ، اور اس میں طرح طرح کے کھانے تھے اور زبردست قسم کی چیزیں تھیں. اور آپ کیا کرتے ہو؟ باہر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کو آپ ایک ہڈی دیتے ہو، چھوٹی سی ہڈی ایسے پھینک دیتے ہو، اور وہ اس ہڈی کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے کہ واہ 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 مجھے کیا مل گیا، خزانے مل گئے، اور چھلانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بندہ دماغی توازن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کا؟ آپ نے تو یہ کہنا کہ پاگل آدمی ہے، بھائی میں نے اس کو اندر کیا ڈنر لگا ہوا تھا، اس کو میں نے ہڈی دی ہے، ہڈی کے اوپر پاگل ہو گیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے. ایک بندہ جس کے پاس ہڈی ہے اس کو دیکھ کے امپریس ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اصل خزانے تو اللہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ دے گا. تو اس لیے دنیا کے اندر آپ نے رہنا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے جو بیسک چیزیں لینی ہے وہ لیں اور نکلیں یہاں سے. یہاں پہ زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کا اور آخرت کا اگر مقابلہ کیا جائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک سوئی کو لیا جائے اور سمندر میں ڈبو دیا جائے اور باہر نکالا جائے، اور جو اس سوئی کے اوپر کوئی قطرہ لگا ہوگا بس وہ سمجھ لو کہ جو دنیا کی عیش و عشرت ہے وہ چھوٹا سا قطرہ ہے، اور پورا جو سمندر ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمام انس اور جن اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں وہ مانگ لیں، تمام انس اور جن جو اللہ سے مانگنا چاہیں وہ مانگ لیں، تو اللہ کے خزانے میں رائی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تمام انسان اور جن اللہ سے وہ سب کچھ مانگیں جو وہ چاہتے ہیں. اب آپ سوچیں میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ ٹریلینز آف ڈالرز لکھ دیں، اس میں ٹریلینز آف ڈالرز ورتھ آئٹمز بھی اس میں ڈال دیں، ہر بندہ اپنے حساب سے مارک زکربرگ کو بھی ٹاپ رہا ہے اور بل گیٹس کو بھی ٹاپ رہا ہے، ایلون مسک کو بھی ٹاپ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جی میرا تو بزنس وہ ہوگا جس میں ایلون مسک میرا چپڑاسی ہوگا.
اور مارک زکربرگ مجھے صبح صبح چائے بنا کے دیا کرے گا. میں تو ان کو سیلری دوں گا, $300 بلین تو میری سیلری ہوگی جو میں اپنے خانساموں کو دوں گا. میں تو یہ بزنس کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نا رائی برابر بھی کمی نہیں آتی. اگر تمام انسان اور تمام جن وہ سب کچھ مانگے جو وہ چاہتے ہیں, تو رہی یہ بات کہ آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں, پاگل ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں ان میں کمی کوئی نہیں ہے. تو ہماری نا پرائرٹیز اوپر ہو چکی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون, تم عقل نہیں کرتے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, لیکن پھر بھی تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو, حالانکہ آخرت جو ہے وہ خیر وابقیٰ, وہ خیرن بہتر بھی ہے اور ابقیٰ زیادہ لانگ لاسٹنگ بھی ہے. یعنی کوئی بھی چیز کی اگر آپ نے بات کرنی ہو نا کہ اچھی ہے یا بری ہے, تو دو ہی اعتبار سے وہ اچھی یا بری ہو سکتی ہے. یا تو وہ, یعنی میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم دنیاوی اعتبار سے بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے دنیا اور آخرت کا, کہ دنیا یعنی ہم کہتے ہیں یا تو وہ چیز کوالٹی میں زیادہ اچھی ہو یا کوانٹٹی میں زیادہ ہو, تبھی وہ دنیاوی اعتبار سے بہتر ہوگی. تو کبھی کبھار آپ ایسا ہوتا ہے کہ کوالٹی کو پریفر کرتے ہو, کبھی آپ کوانٹٹی کو پریفر کرتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کیا عجیب بات ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے ہو, حالانکہ آخرت کی زندگی کوالٹی میں بھی زیادہ اچھی ہے اور کوانٹٹی میں بھی زیادہ اچھی ہے. اگر آپ ایپلز ٹو ایپلز کمپیئر کرو, اگر آپ کوالٹی کمپیئر کرو تو آخرت بہت اوپر ہے اور دنیا کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. جو ہائی کوالٹی لگژری آپ کو ادھر مل رہی ہے وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہاں پہ تو آپ خوار ہو رہے ہو سیدھا سیدھا. اور پھر اگر آپ لانگ لاسٹنگ کی بات کرو تو ادھر تو تم نے ویسے ہی مر جانا ہے 2 دن میں, اور وہ زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, وہاں تو موت ہی تمہیں نہیں آئے گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے موت کو پیش کیا جائے گا ایک بھیڑ کی شکل میں, اور فرشتے سے بولا جائے گا اس کو ذبح کر دو. تو جنت کے جو لوگ ہیں وہ بھی چیخ اٹھیں گے اور جہنم کے بھی لوگ چیخ اٹھیں گے. جہنم کے لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی, کاش ہمیں موت آ جاتی ہے اس عذاب سے پہلے. اور جنت کے لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, اب ہمیں موت نہیں آئے گی, اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لائف انجوائے کریں گے. کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی بورڈم نہیں ہوگا. تو جب آخرت دونوں اعتبار سے اچھی ہے پھر بھی تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو, ڈزنٹ میک سینس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امت کی جو اس وقت کے حالات ہیں نا, ان کے بارے میں بھی ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. غزہ کے مسلمانوں کے حالات آپ دیکھیں, اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کشمیر کے حالات دیکھیں, اور ابھی تک دیکھتے چلے جائیں. اس کے بعد آپ چائنا میں جو ویگر مسلمز ہیں ان کے حالات پہ ذرا نظر دوڑائیں. پھر آپ دیکھیں سیریا میں کیا ہوتا رہا, افغانستان میں کیا ہوتا رہا, عراق میں کیا ہوتا رہا, برما میں کیا ہوتا رہا, بوسنیا میں کیا ہوتا رہا. تو پچھلے کئی سالوں میں آپ دیکھیں 15-20 سالوں کے اندر اندر مسلمان مستقل پستے چلے جا رہے ہیں. تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سادہ الفاظ میں کہ جب تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دو گے تب یہ ہوگا تمہارے ساتھ. صحابہ نے پوچھا کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جب پوری دنیا کی قومیں تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تو تمہارے دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی جس کو وہن کہا جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بھر جائے گی اور تمہیں موت کا ڈر لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کہ تمہارے دلوں میں نا یہ مال کی محبت بھر گئی ہے کہ تم بس مال جمع کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, سمیٹتے جاؤ بس مال, بس یہ تمہاری پرائرٹی بن جائے گی. جب یہ ہوگا تو تمہارا زوال شروع, تم ذلیل اور رسوا ہوگے. حالانکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تم سمندر کی جھاگ برابر ہوگے, تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی, تم ویٹ لیس مسلمان ہوگے, لو کوالٹی کے سب سٹینڈرڈ مسلمان ہوگے. تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, ورنہ تمہارا دشمن کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ تمہارے اوپر غالب آ جاتا. اگر غالب وہ آ رہا ہے تو وہ طاقتور نہیں ہو گیا, تم کمزور ہو گئے ہو. کیوں کمزور ہوئے ہو؟ تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کو سب کچھ بنا لیا. آج کا ہمارا گاڈ ود اے اسمال جی پتہ کیا ہے؟ ہر وقت کا نا ایک گاڈ رہا ہے, ہر وقت کا ایک گاڈ ود اے اسمال جی رہا ہے. وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہے. ہمارا آج کا جو گاڈ ود اے اسمال جی ہے وہ مٹیریلزم ہے. وی آر لیونگ ان اے ورلڈ ان این ایج آف مٹیریلزم, جہاں پہ پیسہ سب کچھ ہے. آپ کو پتہ بھی نہ ہونا کہ ایک بندہ کون ہے, کیا کرتا ہے, لیکن پیسے والا ہے, تو فوراً سے لوگ اس کے فالوورز بن جاتے ہیں, لوگ اس کو لائک کرنے لگتے ہیں,
لوگ اس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں, لوگ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کی زندگی کو میں نے فالو کرنا ہے. کیوں فالو کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہے. کیسے آیا ہے؟ حلال آیا ہے, حرام آیا ہے, وہ کسی طرح بھی کرے, بائی ہک اور بائی کروک. میں اس کا فین بن گیا ہوں بھائی. کیوں فین بنا ہوں؟ کیونکہ یار پیسہ بڑا ہے اس کے پاس. دجال جب آئے گا نا اس کے پاس بھی پیسہ بڑا ہوگا, اور دجال کے پیچھے بھی فالوورز بڑے لگ جائیں گے. وہ تو زمین کے سارے خزانے لے کے آ جائے. تو اگر آپ آج کل کے چھوٹے موٹے انفلوئنسر سے امپریس ہو رہے ہیں, تو جب دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو دنیا کے سارے خزانے اٹھا کے لے کے آئے گا, روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا, ماؤنٹن آف بریڈ لے کے آئے گا. جس کو دینا چاہے گا دے گا, جس کو نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا. ایک اپنے ساتھ ٹھنڈے پانی کا دریا لے کے آئے گا, ایک آگ کا دریا لے کر آئے گا. تو اس سے تو ہم زبردست طریقے سے امپریس ہوں گے اگر آج ہم صرف پیسہ دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں. رشتوں کی بات بھی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا کماتا کتنا ہے, اگلی بات بعد میں ہوگی. تو ٹھیک ہے آپ کو سیکیورٹی دیکھنی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا سیکیورٹی نہ دیکھیں, لیکن صرف اسی کو دیکھنا یہ پرابلم ہے. حالانکہ ہمیں کچھ اور کہا گیا تھا کہ آپ دین دیکھیں, اخلاق دیکھیں, یہ باقی چیزیں بھی دیکھیں. لیکن آج جو ہے وہ یہ لوگوں کو فکر کم ہوتی ہے کہ جی کماتا کس طرح سے ہے, صحیح طریقے سے کماتا ہے, حلال کماتا ہے, حرام کماتا ہے. یہ ہمارا غرض ہی نہیں ہے. غرض یہ پیسہ ہونا چاہیے بس. تو آج کا یہ چھوٹا سا گاڈ بن چکا ہے, اور اسی کی وجہ سے آج ہماری ذلت و رسوائی جو ہے وہ ہمارے مقدر میں آ چکی ہے. یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کا بزنس پلان کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نے 20% پروفٹس آنکھیں بند کر کے اللہ کی راہ میں لگانے, 30% پروفٹس آنکھیں بند کر کے اللہ کی راہ میں لگانے. اتنا پیسہ کیا کرنا ہے ہم نے یار؟ یہ اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں لگانا ہی لگانا ہے, اور اللہ ان کو اور دیتا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جتنا صدقہ کریں گے اللہ نے اور دینا ہے, پھر ہم اور دیں گے اللہ اور دے گا. کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. رزق ہماری جاب اور فیکٹری میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں. اللہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے تجھے پکڑایا یہ مال تھوڑی دیر کے لیے, دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, انہوں نے دین کا ایک عزت اور وقار کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ, یعنی جو میں نے ایک پورا پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کے نام سے. یہ جو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ کیفیت کا نام ہے. اور یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو, جب وہ مدینہ سے مکہ آئے نا عمرہ کرنے کے لیے, تو مکہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو مسلمان یہاں سے گئے ہیں نا یہ بیچارے بیمار ہو گئے, کیونکہ واقعی بیمار ہو گئے تھے وہاں جا کے, بیمار ہو گئے ہیں, دیکھو نا ان کو تو بیچارے, یہ تو اب لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ تو ایسے ویسے. یعنی ان کو نا مسلمانوں کو ہلکا لے رہے تھے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ گے طواف کرنے کے لیے تو اپنا دایاں بازو جو ہے وہ ایکسپوز کر دینا. اور آج بھی جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو مرد حضرات اپنا دایاں بازو ایکسپوز کر دیتے ہیں, اور پہلے کچھ چکر دوڑ کے لگانے. یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ شو مار رہے تھے نعوذ باللہ صحابہ؟ نہیں, نبی کا حکم تھا کہ تاکہ کافر تمہیں دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ اسلام کمزور نہیں ہو گیا. اسلام کا ایک وقار ہونا چاہیے, اسلام کا ایک جلال ہونا چاہیے, اسلام کا ایک روب اور دبدبہ ہونا چاہیے ان لوگوں پر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو ڈس بلیورز ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے یہ نہیں کہ بس مسلمان بالکل ہی ایسے مسکین ہوا ہے سارا وقت. نہیں, مسلمان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور وہ ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, وہ صرف اپنے دین کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ اس دین کی وجہ سے میں ہوں. سیدنا عمر نے کیا کہا تھا؟ سیدنا عمر نے کہا تھا کہ یہ اسلام ہے. جب وہ جروسلم فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے نا, جروسلم کے اندر بغیر کسی جنگ کے اندر چلے گئے, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھو کہ ہمیں عزت اسلام سے ملی ہے, اور اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان اسلام کے علاوہ عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. تو اگر ہمیں اسلام کے ذریعے عزت ملی ہے الحمدللہ, تو ایک مسلمان کا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند ہوتا ہے, بجائے اس بات کے کہ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور آپ کے دوست نماز نہیں پڑھتے, اب آپ بھی شرما رہے ہیں کہ بھئی میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. میں جو ہوں اب کہوں گا کہ بھئی میں نماز کا وقت ہو گیا تو کہیں گے وہ تو مولوی ہو گیا بہت زیادہ, بیٹھ جاؤ آرام سے. آپ کو چاہیے آپ ڈنکے کی چوٹ پہ نماز پڑھیں. آپ کا رویہ, آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جی میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نے نماز پڑھنی ہے, بلکہ آپ کو بھی چاہیے آپ بھی آئیں. تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ پیئر پریشر میں نہیں آتا, وہ خود پیئر پریشر کریٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چار بندے جو ہیں وہ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں, وہ خود لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے, امر بالمعروف کرتا ہے, نہی عن المنکر کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جی اپنا دایاں بازو ایکسپوز کر دو. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ میدان جنگ میں نا قدم مار مار کے چلنا یہ عین
اجازت ہے اس چیز کی. ویسے عام حالات میں آپ پاؤں نہیں مار سکتے. یعنی ہمیں جب بتایا گیا عباد الرحمان کا تو وہ زمین پر آرام آرام سے چلتے ہیں, لیکن میدان جنگ میں قدم مار مار کے چلنا یہ بالکل ٹھیک ہے. کیوں کرتے ہیں اس طرح کہ اگلوں کے دل میں ہیبت طاری ہو جائے. سیدنا عمر جو ہے, ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داڑھیوں کو اگانے کے بارے میں اور مونچھوں کو ہلکا کرنے کے بارے میں, لیکن سیدنا عمر جو ہے وہ جنگ کی حالت میں مونچھیں اتنی بڑھا دیتے تھے کہ مونچھوں کو باقاعدہ بل دیا کرتے تھے. اب لوگ کہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے, نبی کی سنت کی اتباع نہیں ہو رہی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میدان جنگ میں یعنی لوگوں پہ روب اور دبدبا ڈالنا زیادہ افضل ہو جاتا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کا ایک روب ہو, ایک پرسنالٹی ہو, ایک دبدبا ہو. لوگ آپ کی شکل دیکھ کے ہی ہیبت میں آ جائیں کہ یار ان سے لڑنا نہیں ہے ہم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی تنگ رستے سے جا رہے ہو اور آگے سے غیر مسلم آ رہا ہے, اللہ کا دشمن کوئی آ رہا ہے, تو کیا کرو, سائڈ پہ ہو جاؤ, اس کو گزرنے دو, اپنے اوپر سے گزرنے دو. آپ نے کہا اس کو سائڈ پہ کرو, تم بیچ میں سے گزرو, اس کو سائڈ پہ لگاؤ. تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس دین کو فالو کر رہے ہو, تم اللہ رب العزت کے دین کو فالو کر رہے ہو, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے, وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا, تھلے لگنے کی. تم پراپر یعنی سینہ چوڑا کر کے گزرو گلی سے, اس کو سائڈ پہ ہو جاؤ تم. ہمارا آج کل الٹا حساب ہوا ہے. کفار کے آگے نا ہم ہمبل سرونٹ بن جاتے ہیں. ابھی تک وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہمارے دماغ سے نہیں گیا. خدا کی قسم گھن آتی ہے انسان کو, اور اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم ان کو فالو کرتے رہے, یہ کون لوگ ہیں. تو اسلام کا اپنا ایک وقار ہے, اسلام کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے, ہمارے اپنے رول ماڈلز ہیں, یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں. تو نبی فرما رہے ہیں اگر تنگ گلی سے گزرے اس کو سائڈ پہ کرو, خود تم بیچ میں سے گزرو. اور جوز خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو گولڈن ایج تھی وہ مسلمان حکومت کے اندر ہوئی ہے, اندلوسیہ کے اندر, اس اسلامک رول کے اندر ہماری گولڈن ایج ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں, ان کو بھی اللہ نے کیا شاندار پرسنالٹی دی تھی, کیا شاندار ایٹیٹیوڈ دیا تھا. ایک دفعہ ایک رومن ایمپرر کے سامنے فیس ٹو فیس آتے ہیں, جنگ کے لیے گئے. اب دیکھیں مسلمان حجاز سے نکلے ہیں اور رومن اور پرشین ایمپائرز دونوں کو چیلنج کیا ہوا ہے. خالد بن ولید جاتے ہیں جی, رومن ایمپرر وہاں پہ باہر آتا ہے اور ان کو بڑے طنز کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے خالد مجھے تو پتہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے نا صرف تھوڑے بہت پیسے شیسے لینے کے لیے آئے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں ہم تمہارے سارے فوجیوں کو نا ایک ایک دینار دیتے ہیں, ایک ایک اونٹ دیتے ہیں, چلو بیٹا چھٹی کرو یہاں سے. اب اس کو لگا کہ بھئی, کہتے ہیں یار جنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, مجھے پتا تم لوگ یہاں مال غنیمت لینے آئے ہو, تو ایک ایک دینار پکڑو, ایک ایک اونٹ پکڑو, نکلو یہاں سے. خالد بن ولید کا جواب سنیں ذرا. خالد بن ولید کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں بالکل غلط سمجھیں, ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ قوم ہیں جو خون پیتے ہیں, اور ہم نے سنا ہے کہ رومنز کا خون جو ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے, تو آج رات کو ہم تمہارے خون کے اوپر ڈنر کریں گے اپنا. اب کوئی ہمارا یہاں پہ آج بندہ ہو تو وہ ان کے اوپر کتنے فتوے لگا دے خالد بن ولید پہ, کہ سب سے پہلی بات خالد بن ولید نے کیا کہا, جھوٹ بولا کہ جی ہم خون پیتے ہیں, خون تو ہمارے دین میں حرام ہے. اوپر سے کہا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہوتا ہے. کہاں سے سنا ہے بھائی آپ نے؟ کسی نے خون پی کر کوئی فوڈ ریویو ڈالا تھا, اپڈیٹ ڈالی تھی کہیں پہ کہ جی بڑا میٹھا خون مل رہا ہے یہاں پہ, سارے آ جاؤ, بہت سستے میں مل رہا ہے. تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا. تو پھر آپ کو کس نے بتایا کہ ان کا خون میٹھا ہوتا ہے, اور پھر آپ نے کہا کہ آج رات تمہارے خون پہ ہم ڈنر کریں گے. تو یہ بھی بات غلط ہے. کون سا کوئی آپ نے ان کو بندے مار کے خون پینا شروع کر دینا ہے؟ ہم کوئی ڈریکولا تو نہیں ہے, ہم کوئی ویمپائر تو نہیں ہے کہ تمہارا خون پئیں گے. لیکن یہ کیا ہے, میدان جنگ میں روب اور دبدبا کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں. تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے دل میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ مسلمان جو ہے نا تمہارا مال لینے کے لیے آئے ہیں. ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں, فی سبیل اللہ ہماری جنگ ہے. ہمارا مسئلہ تمہارے سے اور کچھ بھی نہیں ہے. تم آج اسلام قبول کر لو, تم ہمارے بھائی ہو, بات ہی ختم. تو وہ ان کو دل میں یہ بات بٹھانا چاہتے تھے کہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مسلمان کسی اور وجہ سے جہاد کرتے ہیں. تو یہ خالد بن ولید کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک دفعہ ایک کیمپین پہ تھا, تو ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے, تو صلاح الدین ایوبی جو ہے نا وہ ایسے مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے, ایسے مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو اپنے بایوگرافر سے کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے پیسہ اور یہ مٹی برابر ہے. تو صلاح الدین ایوبی کے بایوگرافر کہتے ہیں کہ جی ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ خود ہی آگے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس طرح کے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا
جس کے لیے پیسہ اور مٹی برابر ہو سوائے صلاح الدین ایوبی کے، کہ اس ٹائم پہ تو میں نے کہہ دیا ہاں میں جانتا ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا جس کے لیے مال اور مٹی برابر ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میری نظر کہاں ہے؟ جنت پہ، میری نظر کہاں ہے؟ آخرت پہ ہے، میری نظر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے۔ یہ میرا ٹارگٹ ہے، میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے، میرا ٹارگٹ وہ ہے۔ سو اف یو کیپ یور آئی آن دا پرائز، آپ کی نظر اگر پرائز پہ ہوگی نا تو پھر یہ چیزیں ہوں الحمدللہ، نہ ہوں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ جانا میں نے اللہ کے پاس ہے اور وہ میرا حساب کتاب کرے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے یہ حب الدنیا کو نکال دے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ان کے دل میں ایسی محبت نہیں جو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.